شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر کے اندر پہنچتا ہے یعنی اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو نیک بندہ قبر کے اندر اس طرح اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ تو وہ لمحہ بھر خوف زدہ ہوتا اور نہ گھبرایا ہوا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس دین میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں دین اسلام میں تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کے پاس سے ہمارے لیے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک روشن دان دوزخ کی طرف کھولا جاتا ہے اور وہ ادھر دیکھتا ہے اور آگ کے شعلوں کو اس طرح بھڑکتا ہوا پاتا ہے گویا اس کی لپیٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے اس چیز کو دیکھو جس سے اللہ نے تجھے بچایا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کی تر و تازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تمہارا اعتقاد مضبوط اور اس پر تمہیں کامل یقین تھا، اور اسی یقین اور اعتماد کی حالت میں تمہاری وفات ہوئی اور اسی حالت میں تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور بدکار بندہ اپنی قبر میں خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے، پس اس سے پوچھا جاتا ہے تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ وہ کہتا ہے میں لوگوں کو جو کچھ کہتے سنتا تھا وہی میں کہتا تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے بہشت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس سے وہ بہشت کی تر و تازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف دیکھ جسے اللہ نے تجھ سے پھیر لیا ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ کے تیز شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس شک کے سبب جس میں تو مبتلا تھا اور جس پر تو مرا، اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلیم و نصیحت کے سلسلہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے باپ بیٹے کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ میں سکھاتا ہوں کہ جب تم پاخانہ میں جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ تو منہ کرو اور نہ پشت کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاخانہ کے بعد 3 ڈلیوں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا اور لید یعنی تمام نجاستوں اور ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ تشریح اس حدیث سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ امور دین اور نصیحت کے سلسلہ میں اپنی امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا شغف اور تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو باپ اور امت کو اولاد کی مثل قرار دیا۔ وہیں حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کو باپ کی اطاعت کرنی لازم ہے، اور باپ پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کے آداب سکھائیں جو ضرورت دین سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان 2 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کے راستہ میں پاخانہ کرے، دوسرے یہ کہ کوئی آدمی لوگوں کے سایہ کے نیچے پاخانہ کرے۔ تشریح علماء کرام نے اس ارشاد کی یہ وضاحت کی ہے کہ راستہ سے مراد شاہراہ ہے، یعنی ایسا راستہ اور ایسی سڑک وغیرہ جس پر لوگ اکثر چلتے پھرتے ہوں۔ یہاں وہ راستہ مراد نہیں ہے جو ویران پڑا رہتا ہو یا کبھی کبھی اس پر کوئی اکا دکا آدمی چلتا پھرتا ہو۔ سایہ مراد وہ سایہ دار درخت ہے یا سائبان ہے جس کے نیچے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں یا وہ لوگوں کے سونے کی جگہ ہو۔ بہرحال
ان دونوں جگہوں پر پخانہ کر کے گندگی اور غلاظت پھیلانے سے منع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کی مخلوق کو ایذا رسانی کا سامان ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مومن و مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کی تکلیف و پریشانی کا سبب بنے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔